بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ ہماری کتاب جاری و ساری ہے اور اس کا ہم تیسرا جز پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 15 الدرس الخامس عشرہ پڑھیں گے۔ اب اس سبق کا عنوان کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے، افعلوا التفضیل۔ اب یہاں پر افعلوا یہ استعمال ہوتا ہے وزن، اس عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر ہے، اس میں تفضیل کے طور پر یعنی فضیلت دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس بھی پیسے ہیں، ایک دوسرا بندہ ہے اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے پاس زیادہ ہیں، تو اب وہاں پر جملہ بولنا ہو کہ اس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں، تو یہاں پر کیا جملہ بولیں گے۔ اسی طرح دو بندوں کے پاس علم ہے، ایک کے پاس علم زیادہ ہے دوسرے کے پاس کم ہے، تو اب جس کے پاس علم زیادہ ہے اور جس کے پاس کم ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک جملہ بولنا ہو کہ زید بکر سے زیادہ علم والا ہے، تو یہ زیادہ والا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، آپ نے بھی بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہوگا اور اس طرح کریں گے بھی آپ، کہ اس طرح دو بندوں کے درمیان جب کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی ہو، زیادتی بیان کرنی ہو، تو وہاں پر اس طرح کا ترجمہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ یہاں پر یہی استعمال ہو رہا تھا جو آج ہم سبق پڑھیں گے۔ یہاں پر بہت سی ہمیں مثالیں سکھائی جائیں گی کہ جن کے اندر یہ طریقہ کار ہمیں بتایا جائے گا کہ کیسے کیسے دو چیزوں کے درمیان اگر اس طرح کا جملہ بولنا ہو تو کیسے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سبق کے اندر بھی ہے، اسی طرح مشق کے اندر بھی کافی زیادہ الفاظ سکھائے جائیں گے اور اس کے معنی بھی ہیں۔ معنی تقریباً آپ کو آتے ہی ہوں گے، کچھ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئے ہوں، لیکن وہاں پر انہوں نے بنا کر دکھایا ہوا ہے کہ کس کس طرح ان کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اور بھی کچھ باتیں ہیں، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو تفضیل، جس پر فضیلت دی گئی نا اس کو کہیں گے مفضل علیہ، علیہ عین سے، ٹھیک ہے، مفضل علیہ یعنی جس پر فضیلت دی گئی۔ مثال کے طور پر زید بکر سے زیادہ علم والا ہے، تو زید کو فضیلت دی گئی ہے اور کس پر دی گئی ہے، مفضل علیہ کون ہے، بکر۔ تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ نخلۃ، نخلا کہتے ہیں کھجور کا درخت، کھجور کا درخت۔ اب یہ کھجور تلفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، کھجور نہیں، کاف جو ہے کھجور کا کاف اس کے اوپر زبر ہے، کھجور، کھجور نہیں کھجور۔ تو بہرحال نخلۃ کھجور کا درخت، بطیء، بطیء کہتے ہیں سست کو، ٹھیک ہے، سست رفتار یا سست۔ سلحفات، سلحفا کہتے ہیں کچھوا، ٹھیک ہے۔ جاموس بھینس کو بولتے ہیں، عنکبوت، عنکبوت یہ مکڑی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذباب یہ مکھی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ الفاظ مانا تھے اور نیچے شروع کرتے ہیں وہ اپنی بات کو، کہتے ہیں ھذا خط۔ اب یہاں پر جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک لائن بہت بڑی لگائی ہوئی ہے اور اس سے جو نیچے والی لائن ہے وہ چھوٹی لگائی ہوئی ہے، تو یہی انہوں نے بیان کرنا ہے کہ کون سی لائن بڑی ہے تو پھر اس کو کیسے جملہ بنانا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ تو پہلے والا بڑی لائن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا خط مستقیم طویل، یہ خط ہے مستقیم مطلب سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ استقامت جس کو کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، ڈٹ کر کھڑا رہا، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو مستقیم مطلب سیدھا، طویل لمبا، تو یہ خط سیدھا لمبا ہے، یعنی سیدھا بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں وَهَذَا خَطٌ مُسْتَقِيلٌ طَوِيلٌ أَيْضًا، یہ خط سیدھا لمبا ہے، یعنی یہ خط بھی، اینڈ والا جو لفظ ہے ایضاً، اس کا بھی ترجمہ ساتھ میں اٹیچ کریں گے، یہ خط بھی سیدھا لمبا ہے۔ اب دو جملے ہو گئے، یعنی دونوں ہیں بھی سیدھے، لمبے بھی ہیں۔ اب کچھ نہ کچھ تو فرق یقیناً ہونا ہی چاہیے، ہوگا بھی اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر وہی آپ نے تفضیل والا اب استعمال کرنا ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِي، لیکن پہلا جو خط ہے یہ دوسرے سے زیادہ لمبا ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کرنے میں آپ نے زیادہ لفظ بھی لے کے آنا ہے، مطلب اگر یوں آپ کرتے مثال کے طور پر وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِي، لیکن پہلا دوسرے سے لمبا ہے، تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگرچہ آپ نے معنی وہ مفہوم مراد لے لیا کہ لیکن پہلا دوسرے سے لمبا ہے، لیکن یہاں پر تفضیل والا، زیادتی والا معنی بھی کرنا ہے، یعنی زیادہ لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے سارے جملوں کے اندر اس کی دھیان کرنا ہے اس کی طرف۔ اب آگے والا جملہ مزید بڑھاتے ہیں، ھذِہ نخلۃ طویلۃ، کہتے ہیں یہ، ھذِہ یہ، نخلا، نخلا وہی معنی اوپر جو آپ نے پڑھا کھجور کا درخت، طویلہ یہ طویل کی مؤنث ہے تو مطلب لمبا، یعنی ترجمہ کیا بنے گا، یہ کھجور کا لمبا درخت ہے، یہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ وَتِلْكَ نَخْلَةٌ طَوِيلَةٌ أَيْضًا، اور وہ بھی، ایضاً کا ترجمہ ساتھ میں پہلے کر لیں گے، اور وہ بھی کھجور کا لمبا درخت ہے۔ اب دونوں لمبے ہیں،
کھجور کے درخت ہیں، تو فرق کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْأُولَىٰ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ، لیکن پہلا کھجور کا جو درخت ہے، لیکن پہلا درخت کھجور کا یہ دوسرے سے زیادہ لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ الحصان، اب یہ بولتے ہیں گھوڑے کو، ٹھیک ہے، الحصان گھوڑا، سریعن یہ تیز رفتار کو بولتے ہیں، سرعت سے، یہ پہلے بھی سبق میں گزرا سب لفظ، تو گھوڑا سریع ان کا معنی آ گیا تیز رفتار، اور جرج کا معنی آپ کو پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الجمل کا مطلب ہے اونٹ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آگے معنی آپ کو آتے ہیں، تو اسی کو آپ نے پہلے الفاظ معنی دیکھ لینے ہیں کہ کس کس کا آتا ہے کس کا نہیں آتا، پھر آپ نے ترجمہ اٹیچ کرنا ہے۔ کہتے ہیں الحصان سریع فی الجرج، اور گھوڑا یہ تیز دوڑتا ہے، سریع تیز ہے، فی الجرج دوڑ میں، بھاگنے میں، دوڑنے میں، چلنے میں کیا ہے؟ گھوڑا تیز ہے۔ والجمل سریع فی الجرج، اور جمل اونٹ دوڑنے میں تیز ہے، یعنی اونٹ بھی دوڑنے میں تیز ہے اور گھوڑا بھی تیز ہے، لیکن بھائی فرق کس میں ہے اور کس انداز میں ہے؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْحِصَانَ أَسْرَعُ، لیکن گھوڑا زیادہ تیز دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تیز ہے۔ اسرع یہاں پر زیادہ تیز کے معنی میں ہے، لیکن گھوڑا زیادہ تیز ہے۔ اب یہاں پر من لگا کر آگے وہ انہوں نے عبارت نہیں لے کے آئی، یعنی حصان یہ گھوڑے جمل یعنی اونٹ کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے، لیکن پچھلے جو جملے تھے آپ نے وہاں پر غور کیا ہوگا، وہاں تھا من الثانیتی، اسی طرح پیچھے والا تھا اطول من الثانی، تو وہاں پر یہ ذکر کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ذکر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس طرح پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب جس طرح اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہاں پر بھی جس کے مقابلے میں ہوتا ہے نا اللہ اکبر من کل شیء، یہ محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حذف بھی ہوتا ہے اور یہ ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے دونوں مثالیں پڑھ لی ہیں۔ آگے کہتے ہیں والحمار، حمار بولتے ہیں گدھے کو، بتی یہ معنی آپ نے اوپر پڑھا سست، اور سلحفات کا معنی بھی اوپر آپ نے پڑھا ہے، اور بتی سے ابتا اس نے اس میں تفضیل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتار کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، سری کا معنی بھی آتا ہے، طائرہ کا معنی بھی آتا ہے، اور اسرا یہ سری سے اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں حمار یعنی جو گدھا ہے، ڈنکی دراز گوش، تو کہتے ہیں جو گدھا ہے یہ سست ہے، لیکن گھوڑا ابتا زیادہ سست ہے، سلحفات کچھوا، تو لیکن کچھوا یہ زیادہ سست ہے۔ والقطار، اور ٹرین ریل گاڑی، سریع تیز ہے، لیکن طائرہ یعنی طیارہ، اسرع یہ زیادہ تیز ہے۔ آگے کہتے ہیں الجاموس قوی ولکن الفیل اقوی، کہتے ہیں بھینس قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، لیکن فیل یعنی ہاتھی جو ہے یہ زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جتنی بھی آگے مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ من کے بغیر استعمال ہو رہی ہیں، یعنی یہاں من والا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ آگے کہتے ہیں والعنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، ضعیف کمزور کو، ٹھیک ہے، ذباب مکھی کو، اور ادف یہ ضعیف سے اس میں تبدیل، تو اسی طرح آپ نے ترجمہ کر دینا ہے کہ عنکبوت کمزور ہے، ضعیف ہے، ضعیف مخلوق کہہ لیں آپ کہ عنکبوت یہ ضعیف حشرات میں سے ہے، لیکن اس کو آپ ترجمہ نہ بھی ساتھ میں اس کا لکھنا چاہیے، صرف اتنا لکھ دیں کہ عنکبوت ضعیف ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی کرنا بہتر ہوگا یہاں پر۔ ولاکن الذباب ادف، لیکن کہتے ہیں مکھی جو ہے یہ زیادہ کمزور ہے، کمزور تر ہے۔ والذباب ضعیف، ذباب مکھی کمزور ہے۔ ولاکن البعوض ادف، لیکن مچھر زیادہ کمزور ہے۔ صدیقی میرا دوست، اب یہ صدیق یہ دوست کے معنی ہوتا ہے، اور صدیق جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، وہاں پر صدیق ہے اور یہ صدیق ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور صدیقی عالم، میرا دوست عالم ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ ولیکن استاذی اعلم، لیکن میرا استاذ میرے استاذ محترم اعلم زیادہ علم والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے استاذ محترم استاذ گرامی زیادہ علم والے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَخِي فَاضِلٌ وَلَكِنَّ وَالِدِي أَفْضَلُ، کہتے ہیں میرے بھائی یعنی میرا بھائی فضیلت والا ہے، لیکن میرے والد گرامی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ والغنا، غنا یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی دل کا سخی ہونا، ٹھیک ہے، اور الکرم یہ بھی سخی کے معنی میں، کہتے ہیں والغنا جمیل، اور غنا جمیل ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن الکرم اجمل، لیکن جو کرم ہے سخاوت ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ والعلم، اور علم عظیم عظیم ہے، یعنی علم یہ عظیم دولت ہے۔ ولیکن الحلم اعظم، لیکن حلم یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، یعنی علم سے بھی زیادہ عظیم ہے، بڑی چیز ہے۔ اب یہ آگے مشق ہے،
اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ یعنی آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے. اس کو آپ پڑھیں گے تو اسی حساب سے آپ جواب اس کو دے سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے اوپر پڑھا. لیکن اگلے صفحے پر کچھ چیزیں عرض کرنے والی ہیں کہ بعض الازداد، ضد کی جمع ہے ازداد، یعنی بعض جو ضدیں ہیں، مثال کے طور پر علم والا ہونا، جاہل والا ہونا، ٹھیک ہے، عالم، جاہل، قوی، ضعیف، تو یہ سارے ہیں. ان کے معنی میں عرض کرتا ہوں. عالم، جاہل، اس کے معنی آپ کو آتا ہوں گے، جاننے والا، جاہل مطلب نہ جاننے والا. پھر ہے قریب، یعنی قریب جو ہونا، بعید دور ہونا. آگے ہے جید، جید کہتے ہیں عمدہ کو، اور ردیء خراب یا نکارہ. آگے کبیر ہے، یہ بھی بڑے کے لیے آتا ہے، صغیر چھوٹے کے لیے. شجاع بہادر طاقتور. جبار بزدل. غنی غنی یعنی مالدار. فقیر فقیر. تو قوی یہ قوی طاقتور پاورفل. ضعیف اور یہ کمزور کو بولتے ہیں. عظیم حقیر، عظیم مطلب بڑا، حقیر مطلب حقیر ناچیز کم تر. کثیر یہ زیادہ کو بولتے ہیں. قلیل تھوڑے کو. حسن عمدہ اچھا. سیء برا، ٹھیک ہے. جمیل عمدہ خوبصورت، اور قبیح بدصورت. سریع تیز چلاک. بطیء سست، ٹھیک. یہ ہیں ازداد، ضدیں. عالم جس طرح اور جاہل یہ ضدیں آپس میں. یہ سارے جتنے بھی الفاظ آپ نے پڑھے ہیں یہ اپوزٹ ہیں. ایک کا معنی اور ہے تو دوسرا کا معنی بالکل اس کا الٹ ہے، اپوزٹ ہے، ضد، ٹھیک ہے. تو اسی کو ازداد اور ضد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جتنے بھی ہیں ان سے کہتے ہیں اسماء تفضیلی من الصفات السابقۃ، یعنی جتنی پیچھے سابقہ صفات پڑھی ہیں، یعنی جتنے بھی میں نے اوپر عرض کیے نا، کہتے ہیں ان سے اسماء تفضیل، یعنی ان سے بھی اسم تفضیل بنا رہے ہیں. مطلب یہاں پر صرف یہ بنائیں گے، وہاں استعمال کرنے کے لیے پھر آپ نے خود بنانے ہوں گے جملے. جس طرح دو چیزوں میں فرق کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی بندے کے یعنی دو آپ افراد لیتے ہیں، ان کے درمیان علم کے سیاق سے آپ زیادتی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک کو پہلے لے آئیں اور ایک کو بعد میں لے آئیں. اسی مطابق جس طرح سبق میں آپ نے جملے سیکھے نا، تو اس کے مطابق آپ عالم کے اوپر بھی دو جملے بنا سکتے ہیں، جاہل کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کہ فلاں اس سے زیادہ جاہل ہے، یا یوں کہہ لیں قریب کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک کو لیں، یعنی دو افراد لیں، ایک کو قریب کے ساتھ جوڑیں اور ایک کو جس طرح من کے ساتھ استعمال کر کے. یعنی جس طرح آپ نے سبق سیکھا ہے اور اس طرح شروع والے جو سوال ہیں مشق میں، اس کے مطابق آپ لیں گے تو یہ سارے جملے اس کے اوپر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ان کے اوپر آپ پریکٹس کریں گے تو میرا خیال میں تو آپ کو کافی حد تک یہ جو اس میں تفضیل والا سبق ہے تو اس کو آپ ازبر کر لیں گے. تو عالم یہ اوپر آپ نے جو پڑھا ہے تو اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ اعلم، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو پڑھتے ہیں صرف و نحو گرامر، تو اس کے اندر آپ کو یہ سارا طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ کس انداز میں اس میں تفضیل بنانا ہے، مجرد سے، مزید فی وغیرہ سے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پر سیکھی ہوئی ہیں. یہاں پر صرف انہوں نے بنا کر بتایا ہوا ہے، باقاعدہ دکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے قاعدے وغیرہ کہ کس طرح بنائیں گے، عالم سے کیسے آگے لفظ لگائیں گے، حذف کریں گے وغیرہ. یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ چیز یہاں سکھانے والی نہیں ہے. یہاں پر صرف سمپل آپ کو تکلم بتانا ہے کہ کس طرح اس کا کلام کرنا ہے، کس طرح جملہ لینا ہے. یہ معلومات کے لیے انہوں نے آگے جملے بنا کر میں دے دی ہیں، ان کا شکریہ. عالم، عالم، ٹھیک ہے. قوی، اقوی، قریب. اب ان کے معنی کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، میں ایک دو کے پھر بھی عرض کر دوں گا جو درمیان میں آئیں گے ٹف. تو عالم اعلم، قوی اقوی، قریب اقرب، جاہل اجہل، یعنی جاہل مطلب نہ جاننے والا، اجہل زیادہ نہ جاننے والا، بہت بڑا جاہل، ٹھیک. تو ضعیف کمزور، اضعف زیادہ کمزور. یہ سارے اسی طرح کے معنی ہوں گے. یعنی جو آپ کو سمپل معنی آتا ہوگا نا، جس طرح قوی کا معنی، جاہل کا معنی، یا حقیر کا معنی، یا قلیل کا معنی جو آتا ہوگا، اسی طرح کا آگے معنی ہوگا، لیکن اس کے اندر زیادتی والا معنی آپ نے اٹیچ کر دینا ہے. مثال کے طور پر قلیل ہے مطلب تھوڑا، اقل سب سے تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی بہت تھوڑا. ردیء اردع، یعنی ردی کہتے ہیں جو اوپر آپ نے معنی بڑا، ردی نکارہ، ٹھیک ہے، حقیر شے، بیکار شے. تو اردع مطلب زیادہ نکارہ، ٹھیک ہے. یہ ساری اسی طرح اگلے صفحے پر آ جائیں. شجاع طاقتور، اشجع زیادہ طاقتور. سیء برا، اسوأ تو یہ اسی سے ہو جائے گا بہت برا. جمیل اجمل، سریع اسرع، فقیر افقر، صغیر اصغر. جبان اجبن، جبان مطلب بزدل، اور اجبن زیادہ بزدل، ٹھیک ہے. غنی اور اغنا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اغنایو کیوں نہیں ہوا، یا اسی طرح اور بھی جملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو بتائی جائیں گی گرامر کے اندر، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر ہم نے سیدھا ان کو پڑھنا ہے، پھر اس کے اوپر تلیل وغیرہ ہوتی ہے، ان کے اوپر قاعدے جاری ہوتے ہیں. تو قبیح اقبح، بطیع ابطع، ٹھیک ہے. یہ ساری سمپل سی چیزیں. پھر اسی طرح آگے والا سوال نمبر 2 ہے
اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، کہ آنے والے سوالوں کے جواب دو. یہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ دے دیں گے، کیونکہ 112 صفحے آپ نے پڑھ لیے ہیں تو یقیناً آپ اس کو آپ کی مہارت آ گئی ہوگی کس طرح کوسچنز وغیرہ پڑھنے ہیں، ان کو جواب کیسے دینے ہیں. تو الغش آخر میں ایک نئی چیز ہے. الغش کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ الخداع، دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. الخیانت، خیانت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضد الامانتی، امانت کی ضد. ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ بھی ایک قاعدہ عربی کا کہ بعض کا چیزیں نا اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کو پہچان نہیں اس کی کروائی جاتی بلکہ اس کی ضد کا ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے یہ بندہ پہچان لے. یہاں پر بھی انہوں نے وہی قاعدہ جاری کیا اور اس کو یوز کیا. کہتے ہیں خیانت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ضد الامانتی، امانت کی ضد، یعنی امانت کا الٹ کر دینا یہ خیانت ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، یار امانت کے طور پر میری رکھ لو، تو یہ ہے امانت. اب خیانت کیا ہے؟ خیانت امانت کے الٹ ہے. امانت کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا؟ بالکل اس کی حفاظت کرنی تھی، جو اس کے معاملات ہیں شرعی جو مسائل ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کی روشنی میں اس کی حفاظت کرنی تھی امانت کی. لیکن اگر آپ اس میری چیز رکھی ہوئی کہ آپ خیانت کرتے ہیں، مثال تو میں سائیکل آپ کو دے کے گیا ہوں، جناب آپ پیچھے اس کے گھومتے رہے اس کے اوپر بیٹھ کر، یا کسی کو آپ نے آگے دے دی، تو یہ خیانت کی. تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ خیانت کیا ہے؟ یہ ضد الامانتی، امانت کی ضد ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ الغیبت، غیبت. ٹھیک ہے. اب غیبت مشہور لفظ ہے، ہماری اصطلاح ہے شریعت کی، تو اس کا پھر کیا تعریف ہے؟ مشہور تعریف وہی یہاں پر انہوں نے عربی میں لکھی ہوئی ہے. ذکرو کا، آپ کا ذکر کرنا، یعنی آپ کا یہ ذکر کرنا کیا؟ اخا کا، اپنے بھائی کا، یعنی تیرا اپنے بھائی کا ذکر کرنا. کس انداز میں؟ کہتے ہیں بما یکرہ، اس چیز کے ساتھ جس کو وہ ناپسند جانے. یعنی تیرا اپنے بھائی کی اس چیز کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنا جس گفتگو کو، جس انداز کو وہ اپنے بارے میں ناپسند جانتا ہے، تو یہ غیبت کہلاتا ہے. نمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری. ٹھیک ہے. چغلی کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ نقل الحدیث المکروہ، مکروہ مطلب ناپسندیدہ، حدیث مطلب گفتگو، بات. کہتے ہیں ناپسندیدہ بات کو بیان کرنا، نقل کرنا، آگے کسی کے آگے ڈیلیور کرنا، بیان کرنا. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں للوشایتی والافسادی. ایک چیز یہ ہے کہ چغل خوری کی وجہ سے، للوشایتی یعنی چغل خوری کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، والافسادی اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے. اگر اس نیت سے آپ کسی کی ناپسندیدہ چیز کسی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ہے نمیمہ یعنی چغلی. لیکن اگر بس اوقات ایسا ہوتا ہے اس نیت سے نہیں ہوتا، یعنی للوشایتی اور والافساد نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار فلاں بندہ کیسا ہے. اب اگر آپ اچھی نیت سے بتاتے ہیں کہ یار یہ میں فلاں، مثال کے طور پر کوئی دکاندار کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کیسا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ ذرا دھیان سے ذرا نا، یہ مطلب اس طرح توڑنے میں اس طرح کر دیتا ہے، یہ چیز دو طرح کسی نے رکھی ہوئی ہے، کسی کو یہ کوئی دے دیتا ہے کسی کو کوئی دیتا ہے، تو ذرا دھیان سے. تو اگر اس طرح کی کسی چیز کو کوئی بتاتا ہے تو اچھی نیت سے بتا رہا ہے نا، تاکہ مسلمان دھوکے سے بچ جائے اور مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس طرح اگر اچھی نیت ہوگی تو الگ حکم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ للوشایتی والافسادی. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے یہاں پر اس کی تعریف ہو گئی. اگلے صفحے پر بھی کچھ چیز پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے. فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ انہوں نے جملے لکھے ہیں بہت زبردست. مطلب یہ اس میں تفضیل کے طور پر ہی ہے. افضل الرسول، رسول یہ رسول کی جمع ہے، افضل یہ اس میں تفضیل فضل سے، یعنی افضل الرسول و اشرف المخلوقات و اکمل البشر و اقرب الانبیاء و احب الاصفیاء الی اللہ. ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا اوپر نام لکھ دیا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ افضل ہے سب رسولوں سے. ٹھیک ہے. سب رسولوں سے افضل، اور مخلوقات یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں تو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف، باعزت، ٹھیک ہے، شرف والے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام. وہ اکمل البشری، اور جتنی بھی نوع بشر ہے یعنی بشر لوگ ہیں تو ان سب سے کامل ترین جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. وہ اقرب الانبیاء، انبیاء سے سب سے زیادہ قریب، اور احب الاصفیاء، اور بزرگ جو لوگ ہیں سب سے بزرگ، اصفیاء صفی یعنی چنے ہوئے، تو سب بزرگ لوگوں سے محبوب، احبو مطلب سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب بزرگ لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات. اسی طرح سب انبیاء سے زیادہ قریب ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات. اسی طرح سب بشر سے یعنی سب نوع بشر جو ہیں ان سے سب سے زیادہ کامل سرکار کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ سارا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے لیے. اچھا یہاں پر ایک اور جملہ آگے بہت زبردست اور کمال کی حدیث سے پاک ہے. وَمِن قَوْلِهِ علیہ السلام،
اور نبی پاک علیہ السلام کے اس کے فرمان سے ایک بات ہے ما معناہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر کہتے ہیں قوی مومن، طاقتور مومن، صحت مند قوی مومن خیرون بہتر ہے، سب سے زیادہ بھلا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ احب الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مطلب دو مومن ہیں، ایک قوی ہے ایک قوی نہیں ہے، تو جو قوی ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ المؤمن القوی خیرون، قوی مومن بہتر ہے، بھلائی والا ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ احب الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے، کس سے؟ من المؤمن الضعیف، ضعیف کمزور مومن سے، یعنی ایک طرف کمزور ہے ایک طرف دوسرا ہے، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں ہے کیا؟ کہتے ہیں وفی کلن، اور جو تو کہتے ہیں یعنی یہ دونوں دیکھنے میں ہے نا، دونوں میں بہتری ہے، وفی کلن خیرن، اور یوں تو ہر ایک میں بہتری ہے، فی کلن ہر ایک میں، یعنی ضعیف ہو یا قوی ہو دونوں میں ہے بہتری،